السلام علیکم، شام بخیر عزیز دوستو۔ ہمارے اکثر ویلاگز میں ایک بات کا بہت زیادہ زور ہوتا ہے، ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ ہمارا پاکستان 75 سالوں کے محنت کے نتیجے میں آج جو چیز ثابت کر چکا ہے روز روشن کی طرح، وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ایرسٹوکریٹک ایلیٹ کا پاکستان ہے، رولنگ ایلیٹ کا پاکستان ہے، اشرافیہ کا پاکستان ہے، یہ غریب آدمی کا پاکستان نہیں۔ پاکستان کی 80% سے زائد غریب عوام ہے، مڈل کلاس اور مڈل کلاس سے نیچے کی عوام ہے، لیکن اس مڈل کلاس اور اس سے نیچے کی عوام کا پاکستان یہ نہیں ہے۔ نہ آپ کے لیے پاکستان میں انصاف ہے، نہ آپ کے لیے زندگی کی بنیادی سہولیات ہیں، نہ آپ کے لیے روزگار کے مواقع ہیں، نہ آپ کے لیے سوشل سیکیورٹی ہے، نہ آپ کے لیے سوشل جتنا بھی انفراسٹرکچر پاکستان کا اس میں کوئی گنجائش ہے۔ ہم اور آپ یہاں خام خواہ ہیں، اس کے باوجود ہم اس قدر زیادہ ایلوژنسٹ ہیں، اس قدر زیادہ سرابوں میں رہنے والی قوم ہیں کہ بہت سارے بھیڑیوں کے پیچھے پاکستان میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جو ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، ہمارے نام پہ ووٹ لیتے ہیں اور عالمی طاقتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ہمارے نام پہ قرضے لے کے وہ قرضے اپنے سوئس بینکس میں، عالمی بینکوں میں منتقل کر کے اپنی پراپرٹی، اپنی آف شور کمپنیاں اور اپنے بہت سارے دولت کے ذخائر کے انبار لگائے چلے جا رہے ہیں، اور ہم بے وقوف 75 سالوں سے ان بتوں کی پوجا پر معمور ہیں اور باز نہیں آ رہے۔ حتیٰ کہ حالات کے کلائمیکس بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے مخلص نہیں ہیں، یہ اشرافیہ یہ آپ کے دوست نہیں ہیں، یہ آپ کو لوٹنے کے لیے آئے۔ ہم پھر بھی مجبور ہیں اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہیں ان کی پیروی کرنے پر، ان کو اپنا رہنما، اپنا مربی، اپنا مشرف، اپنا لیڈر، اپنا مشر ماننے پر۔ کس قدر کنٹراڈکشن ہے کہ جو آپ کے دشمن ہیں اور انسانیت کے دشمن ہیں، آپ نے ان کو اپنا ہیرو اور اپنا لیڈر بنا رکھا ہے۔ تعلیم کو ہی لے لیں، پاکستان میں یونیورسٹیاں اعلیٰ ترین تعلیم کی مراکز تصور کیے جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں تعلیم کے اعلیٰ ترین مراکز یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اور پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں وہاں صرف ریسرچ ہوتا ہے، پروجیکٹ ورک ہوتے ہیں، تھیسس لکھے جاتے ہیں، اورینٹیشنز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں، ٹرانسفارمیشن کا پروسیس ہوتا ہے، پیڈاگوگی کے بنیادی ڈسپلن سکھائے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں چونکہ ہر کام کی گنگا الٹی بہہ رہی ہے، ہر عمل یہاں الٹا ہوتا ہے، تو پاکستان میں یونیورسٹیاں بہت بڑے بڑے اشرافیہ اور اس سے متصل لوگوں کی حرام زدگی کے اڈے ہیں، لوٹ کھسوٹ کے اڈے ہیں، مال بٹورنے کے اڈے ہیں، اپنی ہوس کی تسکین کو قائم رکھنے کے اڈے ہیں۔ اور عوام اگر سر اٹھائے، عوام اگر محاسبے کی بات کرے، عوام اگر بیدار ہو جائے، عوام اگر یونیورسٹیز میں ہونے والی بروٹیلٹی کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دے، اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عوام غریب ہے، عوام مفلوق الحال ہے، ان کے پیچھے کوئی ہے نہیں طاقتور، اس لیے یہ ایشوز چند دن موضوع بحث رہتے ہیں، میڈیا کی نظر میں آتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 سال پہلے بلوچستان یونیورسٹی کے سکینڈل سامنے آئے، واش رومز میں کیمرے لگا کر بچیوں کی فحش ویڈیوز بنائی گئیں، اس پر شور شرابہ ہوا، ایکشن کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں جنسی ہراسگی کی ڈپارٹمنٹس کی طرف سے واقعات رونما ہوئے، رپورٹ ہوئے، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، فائلوں کے نیچے دب گئے سارے کیسز۔ اور حال ہی میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں 15-17 یونیورسٹی کے ہائی کمان کے گینگسٹرز سامنے آئے، جنہوں نے ہزاروں بچیوں کی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کر کے جنسی دھندے شروع کر رکھے تھے، ڈرگز کے کام شروع کر رکھے تھے، لیکن اس میں بھی اشرافیہ ملوث ہو کر ان کو بچانے کی بھرپور کوشش میں چند دن یہ کام چلے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا یہ ساری چیزیں دب جائیں گی، چونکہ عوام کو ٹریپ کرنے والے بہت طاقتور ہیں، اور عوام اس قدر بیوقوف ہے کہ فوری طور پر ٹریپ ہو جاتی ہے، اور یہ مسئلے چند دن اسی طرح رہیں گے، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ یونیورسٹیز میں ان کو مدر پدر آزاد چھوڑا گیا ہے، یونیورسٹی کی اسٹیبلشمنٹ کو، یونیورسٹی کے اساتذہ کو۔ جب امتحانی نظام میں آپ اساتذہ کے ہاتھ میں نمبر پکڑا دیتے ہیں، تھما دیتے ہیں، کوئی باقاعدہ ایسے بورڈز نہیں ہیں، ایسے امتحانی کنسورشنز نہیں بنائے جو اسکروٹنی کر کے بچیوں کو صحیح میرٹ پر نمبر دے سکیں، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہر انسان جس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے وہ اس کا
ناجائز استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے۔ تبھی آپ دیکھ لیں یونیورسٹیوں میں لڑکے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، 2.5% سے 3% سے زیادہ جی پی اے نہیں آتا، اور لڑکیوں کو 4% سے بھی زیادہ اساتذہ جی پی اے سے نواز دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر لالچ کا اور ہوس کا وہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ جس میں تعلیم کا تو بیڑا غرق ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اوورآل بھی آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں تحقیق کو، تدبر کو، تفکر کو، شعور کو، تعلیم کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ ہماری اکثر یونیورسٹیاں سیر سپاٹے کے، پکنک ٹرپس بنانے کے، گھومنے پھرنے کے، رومنگ کے، ٹائم پاس کے مراکز ہیں اور کچھ بھی نہیں، کوئی وہاں تحقیق اور تدبیر نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں تھنک ٹینکس ہے ہی نہیں۔ پاکستان میں تحقیق کا شعبہ انتہا درجے کا یتیم ہے، جیسے تعلیم کا شعبہ یتیم ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب تحقیق نہیں ہو رہی، ریسرچ نہیں ہو رہا، ریسرچ کے نتیجے میں مختلف قسم کے نظریات سامنے نہیں آ رہے، مختلف قسم کی تھیریز سامنے نہیں آ رہی، اصول سامنے نہیں آ رہے، تو ملک کی ترقی کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہو؟ بھاڑ میں جائے ملک۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے پاکستان میں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اشرافیہ حکمران جو ایرسٹوکریٹ کلاس ہے، اس کو کس قدر نوازنے کی بات ہے کہ پارلیمان کے سارے بڑے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ کس طرح ان کو مراعات دی جائیں اور تا حیات ان کو مراعات سے نوازا جائے تاکہ یہ لوگ اپنی عیاشیاں قائم و دائم رکھیں۔ لیکن غریب ملازمین کو آٹے میں نمک کے برابر بھی کوئی بجٹ ریلیف دینے کو تیار نہیں۔ اسی طرح ہمارے ریاست کے اندر تحصیل کی سطح کے اسسٹنٹ کمشنر جن کو کوئی کام نہیں آتا، جن کا قد کاٹ انتہائی پست ہے، بونے ہیں، آؤٹ سپوکن نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، معاملہ فہم نہیں ہے، معاملات سلجھا نہیں سکتے سوائے ریونیو کلیکشن کی، وہ بھی پولیس کے ذریعے چھاپے مروا کے ریونیو کلیکشن کے، اور کوئی کام نہیں آتا۔ اور موبائلز پر سارا دن ان کا مصروفیت میں گزرتا ہے کہ کسی طرح ہمارے سوشل لنکس بڑھ جائیں یا ہماری ذاتی مراد بڑھ جائیں۔ ان کے لیے گورنمنٹ پنجاب یا باقی صوبوں کی گورنمنٹس ہلکان ہوئے پھر رہیں کہ ان کو بڑے بڑے ویگو ڈالے دیے جائیں، ان کو بڑی بڑی گاڑیاں دی جائیں، لگزوریس گاڑیاں دی جائیں۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ ہمارے پڑوسی ملک چین، جس کا ہم نے خود جا کر وہاں مشاہدہ کیا کہ وزراء عام سی گاڑیوں پر پھر رہے ہیں، عام غریب سی گاڑیوں پر پھر رہے ہیں۔ ہندوستان کا آپ احاطہ کر لیں سوشل میڈیا پر، وزراء غریب سی گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں، اور یہاں ایک تحصیل لیول پہ 17ویں 18ویں گریڈ کا افسر جو ہے وہ کروڑوں روپے کی گاڑی پہ دندناتا پھر رہا ہے، اور اس کو مراعات دینے کے لیے یہ ہلکان ہوئے پھر رہے ہیں مقتدرہ کے لوگ، جبکہ پاکستان قرضوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف یہ بات زور دے کر کہتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا شریف انکم سپورٹ پروگرام یا احساس انکم سپورٹ پروگرام یہ نہیں بند کرنے، لیکن انڈسٹریل انفراسٹرکچر کو قائم و دائم رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا آپ کو پاکستان، آپ کو قرضہ ہی نہیں دے رہا کہ پاکستان میں آپ انڈسٹریل انفراسٹرکچر بنائیں۔ یعنی آپ ان ایرسٹوکریٹ کلاس کو، حکمران ایلیٹ کو سبسڈیز دیتے رہیں، پیسہ لوٹتے رہیں، پیسہ پھینکتے رہیں، لٹاتے رہیں، اور مختلف سابقہ بادشاہوں کے نام پر عوام کو بھوکا بھکاری بنانے کے لیے آپ پیسہ لوٹتے رہیں، لٹاتے رہیں، لیکن انڈسٹریل انفراسٹرکچر نہ بنائیں، مستقل بنیادوں پر پاکستان کو قائم مت کریں۔ اس کے لیے آئی ایم ایف آپ کو قرضہ نہیں دیتا۔ یعنی کس قدر ظلم کی بات ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہماری مقتدرہ قوتیں، ہمارے حکمران، آپ موجودہ نہیں، تمام الف سے لے کر یہ تک ساروں نے اس گند میں اپنا منہ کالا کیا ہے، ساروں نے قرضے لیے ہیں، اور ان قرضوں کو اونے پونے داموں پھینکا سبسڈی کی شکل میں، عوام کو 2-2 4-4 ہزار، 6-6 ہزار، 10-10 ہزار روپے خیرات بانٹنے میں۔ کسی نے جد و جہد نہیں کی کہ اس پیسے سے انڈسٹریل انفراسٹرکچر بنایا جائے تاکہ پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے، بے روزگاری ختم ہو۔ 4.5 کھرب جب آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پانی کی طرح بہا دیں گے، 4.5 کھرب میں 450 فیکٹریز قائم ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ کم و بیش 2 کروڑ ملازم آپ کا بھرتی ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کو چونکہ ہم نے ترقی نہیں دینی، پاکستان کو بنانا ریپبلک سمجھ رکھا ہے، ہر کوئی اپنی اننگز کھیلنے آتا ہے، مزے کرتا ہے، اپنے پاکس اینڈ پریویلیجز، اپنے کک بیکس لیتا ہے۔ آپ کے تعلیمی اداروں کا تو جنازہ ابھی نکلا ہوا ہے سوشل میڈیا نے کہ یہ تعلیم پاکستان میں دی جا رہی ہے، تو کیسی نسل ہم پروان چڑھا رہے ہیں۔ باقی شعبوں کا بھی جنازہ نکلا ہوا ہے، اور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے جنہوں نے لگایا ہوا ہے، ہر کوئی اس آس کے اوپر بیٹھی ہے کہ میرا لیڈر آ گیا تو وہ پاکستان کی شاید تقدیر بدل دے گا۔ کسی نے پاکستان کی تقدیر نہیں بدلنی تب تک جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، ان سارے ظالموں کا
ہر پارٹی کے لیڈر کو ظالم سمجھتے ہوئے، اس کا انکار کرتے، اس کے مینیفیسٹو کا انکار کرتے ہوئے، اپنی قوت پر ایمان رکھتے ہوئے متحد ہوں، پرامن ہوں، شعوری جدوجہد کریں، تب آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ ورنہ جس تیزی سے آپ کو یہ اشرافیہ ذلیل و خوار کرنے چلی جا رہی ہے، یعنی ریڈیو آپ کے آباء و اجداد سن کر گئے، آج اس کا بل آپ دیں گے۔ ٹیلی ویژن کسی گھر میں نہیں دیکھا جاتا، پاکستان ٹیلی ویژن، مسجد کو بھی ٹی وی کا بل ڈالا جالا، یعنی اس قدر اندھیر نگری اس ملک میں چل رہی ہے، چوپٹ راج ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ صرف ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیو بنائیں، ٹک ٹاک پہ مختلف ٹرینڈز انجوائے کریں اور بس پھر مزے کریں سکون سے۔ اسی بے حسی کی زندگی اگر گزارنی ہے تو اپنی اگلی نسل کو یقیناً آپ غلام بنا کر ذلیل کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو شعور کی طرف بڑھنے کی توفیق دے۔ تھینک یو ویری مچ۔